الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ما قطعتم من لینة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحشر کی 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جلاوطنی تو انہیں عذاب دے دیتا اس دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ یہ کھجور کے درخت تم نے جو کاٹ ڈالے یا جن کو تم نے چھوڑ دیا کہ کھڑے رہیں اپنی جڑوں پر، تو یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھیں تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی جلاوطنی کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے جلاوطنی کو پسند کیا، تو جلاوطنی پر اگر وہ آمادہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی سبق دیتا اور انہیں پیس کر رکھ دیتا، سب تہہ تے کر دیے جاتے، ان کا ساز و سامان غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آتا، ان کے زیورات جواہرات سب ان سے چھن جاتے، اور جب مصطفیٰ کے غلاموں اور اللہ کے لشکر کے شیروں کی تلواریں بے نیام ہوتیں تو یہ گیدڑوں اور لومڑیوں کی طرح بھاگ بھی نہ سکتے۔ ان میں سے کوئی بھی جان بچا کر بھاگ نہ سکتا، سب تہ تے کر دیے جاتے۔ فرمایا کہ جلاوطنی ان کے لیے وقتی فائدے کا باعث بنی ہے، ان کی جان تو بچ گئی ہے، لیکن آخرت میں جہنم کا ایندھن تو انہیں بننا ہی پڑے گا، یہ سزا معاف نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں جو لفظ ہے جلاء لعذبہم ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا، تو لفظ جو جلا ہے وطن سے نکال دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وطن سے نکال دینے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، ایک اخراج اور ایک جلا، لیکن ان دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا 2 طرح سے۔ اگر کسی کو فیملی سمیت، اپنے خاندان سمیت، بال بچے سمیت ملک سے نکالا جائے تو اس کو جلا کہتے ہیں۔ اخراج کا لفظ اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے جب کسی کو، یعنی لفظ خرج، اخراج کا لفظ اس وقت استعمال کریں جب کسی کو تنہا ملک بدر کیا جائے، جیسے کوئی ایسا مجرم ہے تو اس کو ملک بدر کر دیا جائے، بھئی اب یہ ملک میں دنگا فساد کرتا ہے، اب یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو جلا وطن کیا جاتا ہے، ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔
ہمارے ملک میں بھی ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے کئی واقعات چل رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، خصوصی طور سے یہ پچھلی جو کئی گزشتہ سال گزرے ہیں یہ بھی ایک رواج پکڑ گیا ہے۔ تو بہرحال ملک بدر کر دیا جاتا ہے اسے۔ تو یہودیوں کو جلا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ سارا خاندان کا سارا خاندان جو ہے یہاں سے، پورے خاندان، پورا قبیلہ، یعنی پورے یہودی نکال دیے گئے تھے۔ تو جلا کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک جتھا، ایک جماعت کو ملک سے نکالا جائے، لیکن اخراج کا لفظ جماعت تھوڑی سی جیسے فیملی ہے یا فرد واحد کے ملک بدر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں اکثر حکمرانوں کو کیا جاتا ہے، ملک بدر کر دیا جاتا ہے، پھر طیارے بھی نہیں اترنے دیے جاتے۔ تو اس طرح اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اخراج کیا ہے اور جلا کیا ہے۔ جلا سے مراد بہت لوگ، بہت سارے لوگ، پورا فل کا فل قبیلہ اس کو ملک بدر کر دیا جائے تو جلا ہوتا ہے، اور اگر ایک یا دو فرد یا تھوڑا سا خاندان کے لوگ کر دیے جائیں تو اس کو اخراج بولتے ہیں کہ مجھ سے خارج کر دیا گیا ہے، ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین اب چوتھی آیت میں فرما رہا ہے کہ جو مصیبت بنی نذیر پر پڑی، یہودیوں کا جو قبیلہ تھا جو جلا وطن کیا گیا تھا، اور ہنستے بستے گھر ان کے تھے، اور انہیں وہاں سے کان پکڑ کر نکال دیا گیا، باہر نکال دیا گیا، چلو گیٹ آؤٹ۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ بتائی ہے نا، اس کی وجہ بتائیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ تو آج بھی جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، کوئی گستاخی کرتا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ تھے، انہوں نے نافرمانی کو اپنا وتیرہ ہی بنا لیا تھا۔ جو بھی اس جرم کا ارتکاب کرے گا تا قیامت تک، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین یہی سلوک کرے گا۔ جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 5، کہ مسلمانوں نے جب ان کی آبادی کا محاصرہ کر لیا تو اس کے ارد گرد کھجوروں کا علاقہ تھا، کھجوروں کے باغات گھنے تھے، تو چونکہ حملہ کرنے کے لیے یا حملہ سے بچنے کے لیے جو جگہ تھی، مقام تھا، اس کو صاف چاہیے تھا، کلیئر چاہیے تھا، تو ان کے قلعوں تک تاکہ رسائی ہو جائے کہ ان کے قلعوں میں کیا ہو رہا ہے یا وہاں سے کیا آ رہا ہے، یہاں ہم نے کیا پھینکنا ہے جنگ کے دوران۔ تو مسلمانوں کی صفیں جو ہیں آراستہ بھی کی جائیں، تو اس کے لیے بعض مقامات پر کھجور کے درختوں کو کاٹا گیا اور بعض کو چھوڑ دیا گیا۔ اب انہوں نے منافقین اور یہودیوں نے اسی بات سے ادھم مچا دیا، فساد مچا دیا کہ دیکھیں جی دیکھیں مسلمان ہرے بھرے درخت کاٹ رہے ہیں، خود تو منع کرتے ہیں ظلم نہ کریں، یہ تو درختوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا نا کہ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا، اور کیوں تھا؟ وَلِيُجْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ فاسقوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اے مسلمانوں، جن تم بے فکر ہو جو، مسلمانوں کو بھی چونکہ تشویش ہو گئی کہ بھئی یہ کہیں ایسی بات تو نہیں ہوگی کہ ہم نے درختوں کو کاٹ دیا، یہ ظلم ہے۔ تو پھر پھلدار درخت ہرے بھرے، خشک بھی نہیں، سوکھے ہوئے نہیں، تو جن درختوں کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن درختوں کو تم نے کاٹا ہے اور جن کو باقی رہنے دیے اس پر تمہیں کوئی پکڑ نہیں، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، پس یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا، تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ تفسیر کبیر زیر آیت ہاذا، جلد 15، جز 29، پیج 284۔ عزیزان گرامی، قدر اس آیت سے فقہا نے کچھ مسائل اخذ کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا لشکر اگر کفار کے علاقہ میں داخل ہو اور انہیں اپنی جنگی ضروریات کے لیے درختوں کو کاٹنا پڑے تو اجازت ہے، کوئی مکان گرانا پڑے، پل گرانا پڑے تو اجازت ہے، نہر کاٹنی پڑے تو اجازت ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں۔ ایسا کرنا فساد فی الارض ہے، فساد فی الارض میں داخل ہے۔ تو یہاں سے تھوڑا سا ذرا رک کے غور کریں، جو مسلمان اپنی مسلمان بھائیوں، اپنی مسلمان ملک میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، غریب لوگوں کی گاڑیاں چھین کر ان کو آگے لگا دیتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، صرف اپنی نفس پرستی کے لیے، عہدے کے لیے، حکمرانی کے لیے، بس میں اتنے اشارتاً بات کر رہا ہوں،
میں نے کوئی کی تخصیص نہیں کی، اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلامی لشکر کو غزوہ موتا کی طرف روانہ کیا تو ہدایت فرمائی کہ پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو خراب نہیں کرنا اور بستیوں کو نہیں اجاڑنا۔ انتہائی عزیزان گرامی قدر جنگی ضروریات کے تحت جہاں جنگ مشکل ہو، جہاد مشکل ہو تو ایسا کر سکتے ہیں، ادروائز مسلمانوں کو امن کا سبق دیا گیا ہے، ظلم کا سبق نہیں دیا گیا، انصاف عدل کا سبق دیا گیا ہے، محبت پیار اخلاق کا سبق دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یعنی ان درختوں کو کاٹنا اور ان کو یوں ہی سلامت رکھنا، دونوں کا ایک مقصد تھا کہ یہودی جو فاسقین ہیں ان کی تذلیل ہو، رسوا ہو، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔ ایک تو وہ اپنے سامنے جن درختوں کو انہوں نے لگایا تھا، پیار سے محبت سے ان کی آبیاری کی تھی، ان کے سامنے کٹ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے کر کچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک تو یہ ذلالت ہو گئی، ذلیل کیا گیا انہیں، اس طرح رسوا کیا گیا۔ دوسری یہ کہ وہ جو یہاں سے جلا وطن ہو رہے تھے، ہرے بڑے درختوں کو چھیڑ نہیں سکتے تھے، ایک پتا بھی نہیں توڑ سکتے تھے، تو وہ ان کو ہرے بھرے درختوں کو چھوڑ کے جانا، اتنے سالوں کی ان کی محنت جو ہے وہ انہیں رائگان نظر جب آ رہی ہوگی تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، یہ تو وہ یہودی جانتے ہیں، یا آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ جو قبیلہ بنو نذیر یہودیوں کا جلا وطن کیا گیا، وہ بھی اللہ بہتری جانتا ہے۔ جہنم رسید، اللہ نے تو کہا یہی ہے کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، آخرت میں وہ جہنم کا آگ کا ایندھن بنیں گے۔ عزیزان گرامی قدر دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے قبیلہ کی ذلت و رسوائی کی، اور ان کی ذلت و رسوائی اظہر من الشمس ہے، تا قیامت تک ہے۔ آج بھی اگر یہ توبہ کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں نہ کریں اور مسلمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔